بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 70 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 69 میں ہم نے باب احکام الجنائز شروع کیا تھا، تو یہ فصل، یہ جو باب طویل تھا، تو اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ ہم نے جو قریب المرگ شخص ہو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات کرنے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ جب فوت ہو جائے تو اس کا مطلب لباس اتارا جائے گا، پھر اس کو غسل دینے سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے، تو یہاں تک وضو تک ہم نے بات کلیئر کر لی تھی۔ تو آج ہم 288 نمبر صفحہ جو ہے، تو یہاں سے آگے اس باب کا جو بقیہ حصہ وہ انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ تو یہاں پر پھر ہوگا کہ میت کو غسل دینا ہے، پھر آگے کفن دینا ہے، پھر اس کو دفن کرنا ہے، تو اس طرح کی چند چیزیں جو رہ گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے غسل کے بارے میں سماعت کریں، ویسے جو سبق سے ہٹ کر، کہ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، مطلب زندوں کی طرف سے میت کو غسل دینا یہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ مثال کے طور اگر کوئی بندے کو پانی سے ہی لاش ملتی ہے تو اگرچہ وہ غسل اس کا ہو چکا ہے، لیکن اس کو زندوں کی طرف سے غسل دینا اس کے لیے چونکہ وہ ضروری تھا، فرض کفایہ تھا، تو وہ میت کو 3 مرتبہ اس کے اندر کیا کریں گے، حرکت دیں گے کہ وہ یہاں پر تاکہ ان کی طرف سے اس کا ادا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک دفعہ اس کو ہلائیں گے تو فرض کفایت ادا ہو جائے گا، لیکن سنت رہ جائے گی۔ 3 دفعہ مطلب پانی کے اندر اس کو کیا کریں گے، حرکت دے دیں گے تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ فرض کفایہ ہے۔ پھر اس کے فضائل بھی ہیں نہلانے کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا، ایسا پاک و صاف ہو گیا جیسا اس دن تھا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جس طرح پیچھے بیان شاید ہوا تھا کہ اب میت کو جو غسل دینا وہ قریبی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آگے حاشیے میں بات آئے گی کہ میت کے اندر غسل دینے میں میت کا قریبی ہو، تاکہ کوئی نیگیٹو بات ہو تو اس کو چھپا لے، مطلب بس وقت چہرہ یا جسم کا رنگ بدل جاتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بدبو نکلتی ہے، جو بھی مطلب عیب ہو تو وہ تاکہ چھپا لے، اور اچھی بات ہو تو وہ ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ صحیح عقیدہ سنی ہو، عاشق رسول ہو، تب اس کی چیزیں چھپا لینی چاہیے، اور اگر کوئی بد مذہب ہو تو اس کی اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنا چاہیے لوگوں میں، تاکہ اس کے مذہب سے، اس کے عقیدے سے نفرت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب عیب چھپانا، اگر عیب چھپانے والی صورت ہو، جس طرح میں نے 2 صورتیں بیان کی، تو حدیث پاک ہے جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، خدائے رحمان عز و جل ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے اور بھی فضائل میں نے پچھلے سبق میں بھی کتاب کا ایک حوالہ دیا تھا، تجہیز و تکفین کا طریقہ، تو یہ اسی سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ باتیں میں مزید بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو فرمایا وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلًا بِصِدْرٍ أَوْ حُرْدٍ، فرمایا کہ یہ جو میت ہے، علیہ سے مراد میت، تو میت پر بہایا جائے گا ماء مغلن، ماء پانی، کیسا پانی، مغلن جس کو جوش دیا گیا ہو، ابالا گیا ہو، گرم کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب کس کے ذریعے، یعنی کس کی امیزس ہونی چاہیے پانی کے ساتھ، تو کہتے ہیں بصدرٍ أو حرد، یعنی اس کے ساتھ قد مزیجہ، یعنی اس کے ساتھ امیزس کی گئی ہو، ملایا گیا ہو، کون، سدرہ بولتے ہیں، جس طرح آپ نے سنا ہوگا سدرۃ المنتہا، تو یہ مطلب وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، ٹھیک ہے، 7 آسمانوں سے اوپر، تو سدرۃ المنتہا، تو یہاں وہاں سے لفظ یہ سدرہ بولتے ہیں بیری کو، تو بیری کے پتوں کے ساتھ بیری لگا لیں یا کوئی اور درخت لگا لیں، تو یعنی جس کے مخصوص ہے کہ وہ بدن کی صفائی ہو جائے، میل وغیرہ اتر جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے صفائی وغیرہ بہتر ہو جاتی ہے، جس طرح کے آگے چیزیں آ رہی ہیں۔ بیری کے پتے، حرد یہ اشنان بوٹی ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی کے استعمال کے لیے، یعنی اس سے صفائی وغیرہ میں مبالغہ ہو جاتا ہے، صفائی اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے ساتھ پانی ملا کر گرم کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں، کہتے ہیں وَإِلَّا، یعنی اگر یہ چیزیں وَإِن لَمْ يُوجَد، ٹھیک ہے، یہاں معذوف ہے، اگر یہ چیزیں نہ موجود ہوں تو پھر کیا کریں، کہتے ہیں فَالْقُرَاهُ، پھر قراہ، ٹھیک ہے، قراہ کا استعمال کیا جائے۔ وہ کیا ہے، کہتے ہیں وَهُوَ الْمَاءُ الْخَالِصُ، اور وہ خالص پانی ہے، ٹھیک ہے، خالص پانی ہو تو اس کے ساتھ بھی کام چل جائے گا، یعنی اس کو گرم کر لیا جائے۔ اب اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، کہتے ہیں وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ، یا اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِتْمِجِّ، اور اس کے سر، یعنی سر سے مراد اس کے بالوں کو
ٹھیک ہے، ولحیتہ اور اس کی داڑھی کو یعنی سر کے بال اور داڑھی کے بالوں کو دھویا جائے، بالختمی، جی ختمی یہ بھی ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو عموماً صابن وغیرہ اور شیمپو وغیرہ مل جاتے ہیں، تو یہ پہلے اس طرح ہی ہوا کرتا تھا جب اس طرح کی آرٹیفیشیل چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال ٹھیک، اگر کسی کے پاس صابن ہے یا دیگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ بھی اگر یہ اصل چیزیں مل جاتی ہیں جس طرح یہاں پر جو نام ذکر کیے جا رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل مقصود کیا ہے کہ صفائی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان چیزوں کے بعد جہاں تک جو باتیں ہو رہی کہ ان کے بعد پھر کیا کیا جائے گا، کہتے ہیں ثم یدجعوا، اب یہ ساری ترتیب کے ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے بھی جو باتیں ہوئی وہ بھی ترتیب کے ساتھ تھیں، اب یہ ساری جو چیزیں ابھی آپ نے ایک ڈیڑھ لائن سنی ہیں تو ان کی ترتیب کے بعد آگے آپ نے کہا کرنا ہے ثم یدجعوا علی یسارہ، پھر میت کو لیفٹ یسار یعنی لیفٹ جانب اس کو لٹا دیا جائے گا، اس کو لٹایا جائے گا الٹی جانب۔ اب الٹی جانب کیوں لٹایا جائے گا؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے یا دائیں طرف سے کسی چیز کا استعمال کرنا، یعنی جو مباح چیزیں ہیں یا شان کے لائق چیزیں جس طرح کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، تو اس کو دائیں ہاتھ سے دائیں جانب سے استعمال کیا جاتا ہے اور سنت ہے۔ یہاں پر بھی اس سنت کو استعمال کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے کہ یعنی الٹی طرف ہوں گے، میت کو کریں گے تو سیدھی جانب ہو جائے گی اوپر، تو سیدھی جانب کو پھر دھو لیں گے نیچے تک جس طرح کہ آگے بات آ رہی ہے، پھر اسی طرح اس کا عکس کر دیں گے تو پھر اس کا یعنی دائیں طرف اس کو الٹا دیں گے تو اور پھر لیفٹ جانب اوپر ہو جائے گی تو اس کو دھو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی طریقہ کار ہے جو ہم کھانا کھانے وغیرہ میں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ثم یدتجع علی یسارہ فیغسل حتی یصل الماء الی ما یلی التخت منہ، پھر کہتے ہیں کہ اس میت کو لٹایا جائے گا الٹی جانب، پھر اس کو دھویا جائے گا یعنی اس کو غسل دیا جائے گا یہاں تک کہ پانی پہنچ جائے، کہاں تک؟ کہتے ہیں الی ما یلی التخت منہ، یہاں تک کہ کہتے ہیں اس جسم کے اس حصے تک پانی پہنچ جائے جو تخت کے ساتھ اس میت کا حصہ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پانی بالکل نیچے تک پہنچ جائے گا۔ ثم علی یمینہ کذالک، پھر اسی طرح اس کو یعنی دائیں جانب اس کو نیچے کر دیں گے اور لیفٹ والی کو اوپر کر دیں گے، تو یہاں تک پھر اسی پروسیجر کو کریں گے، یعنی پانی بہایا جائے گا یہاں تک کہ وہ پانی نیچے تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ ثم اجلس مسندا الیہ، پھر اس کو بٹھایا جائے گا ٹیک لگا کر، یعنی اس کو سہارا دیتے ہوئے یعنی پکڑ کر یوں بٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بٹھانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَمَسَحَ بَطْنَهُ، پھر وہ بٹھانے والا یا غسل دینے والا پھر اس کو اس کے پیٹ کو مسح کرے، یعنی تھوڑا سا ملے تاکہ کوئی نجاست وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے۔ اب نجاست نکلے تو عام طور پر ہم جب زندہ ہوں تو ہمیں یقیناً ہمارے لیے جب اس طرح نجاست نکلتی ہے تو وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے، اب میت کا بارے میں ایسا نہیں ہے کچھ، تو کہتے ہیں اسی وجہ سے آگے بیان پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَمَا خَرَجَ مِنْهُ غَسَلَهُ وَلَمْ يُعَدْ غُسْلُهُ، کہتے ہیں اور جو اس سے نکلے تو اس جگہ کو دھو لے، ٹھیک ہے، یعنی پیٹ کو دبایا ہے تو جو چیز وغیرہ نکلی ہے تو اس چیز کو دور کر دے اور اس جگہ کو صاف کر دے۔ لیکن عام طور پر چونکہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے جب ہم زندہ ہوں، لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ اس کے حق میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناقض وضو یہ چیز نہیں ہے، تو کہتے ہیں وَلَمْ يُعَدْ غُسْلُهُ، تو اس کے غسل کو دہرایا نہیں جائے گا، اعادہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ نہیں لایا جائے گا اس کے وضو کو یا غسل کو۔ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِثَوْبٍ، پھر اس کے جو بدن کو کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر دیا جائے گا، پونچھ لیا جائے گا، خشک کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اسی طرح جو ولم یعد یا ولم یعد غسلہ، اسی طرح نہ غسل کو دہرایا جائے گا اور نہ ہی اس کے جو وضو کو، کیونکہ اس کے حق میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب جس طرح پھر میں نے یہ عرض کیا شروع میں میت پانی میں اگر ملے، اب ایک اور صورت ہے کہ اگر کسی کا جسم ہی ایسا ہو، جس طرح بعض اوقات بیماری کی وجہ سے جسم بہت نازک ہو جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے وہ جسم ٹوٹنے لگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیونکہ اس کو دائیں بائیں جس طرح بھی یہاں لٹانے کا کہا گیا تو اس کے ساتھ کریں گے تو سارا جسم ہی آگے پیچھے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بس وقت بہت نازک صورتحال ہو جاتی ہے، تو پھر اس وقت یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے تاکہ سارا پانی پہنچ جائے اس کے جسم پر تاکہ غسل کی صورت ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب یہ نیچے ایک بہت بڑی پیاری بات بیان کی ہے کہ یہ غسل کیوں شروع ہوا، کیوں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مطلب اس کی شان و شوکت ہے مسلمان کی، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ مشروع کب ہوا؟ تو یہ انہوں نے نیچے روایت بیان کی ہے مصنف عبدالرزاق، ان کی کتاب کا یہ نام ہے مصنف عبدالرزاق، تو اس حوالے سے انہوں نے نیچے بات بیان کی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جب ان کا وصال ہوا تو فرشتوں نے آ کر ان کو غسل دیا، ٹھیک ہے، ان کو کفن پہنایا، پھر ان کے لیے لحد جو قبر ہے، ٹھیک ہے، لحد نما دو طرح کی ہوتی ہیں، شک نما اور لحد نما، تو لحد کی قسم کی جو قبر تھی وہ کھودی، ٹھیک ہے، پھر ان پر انہوں نے جنازہ پڑھا، نماز پڑھی،
اور پھر انہوں نے کہا قالوا یا بنی آدم ھذہ سنتکم من بعدہ فکلکم فافعلوا، یعنی یہ ان کے بعد تمہارا طریقہ کار ہے تو تم سب اس طرح کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک صورت بیان کی ہے کہ یہ اس طرح ان کا غسل شروع ہوا۔ پھر اس طرح انہوں نے پیچھے یہ اسی کتاب بیان ہوا نا کہ ان کو غسل دیا تو ان چیزوں کے ساتھ دیا، پھر کفن کے اندر مطلب ساتھ میں وہ چیزیں شامل ہوگی جو آپ نے اوپر سماعت کر لی ہیں۔ اچھا آگے آئیے، فرماتے ہیں کہ وَيُجْعَلُ الْحُنُوطُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، اب کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی داڑھی ہے یا اس کے بال ہیں تو اس کے اوپر یعنی غسل وغیرہ اب ہو گیا ہے، اب خوشبو وغیرہ ملنی ہے، تو کہتے ہیں حنوط، یہ بھی خوشبو کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو حنوط یہ عطر کہہ لیں، اور اگر اوریجنل مل جائے تو ٹھیک، وغیرہ پھر کوئی عطر وغیرہ جس طرح عموماً ملتے ہیں مسجد کے غسل کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حنوط کو لگایا جائے گا علی لحیتہ، اس کی داڑھی مبارکہ پر، ورأسہ، اور اس کے سر پر، والکافور، اس کا بھی اسی کے اوپر عطف ہوگا الحنوط پر، یعنی حنوط لگائی جائے گی، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تو تھی لحیہ یعنی داڑھی اور سر پر لگانی تھی، اور کافور کہاں لگانی ہے، کہتے ہیں علی مساجدہ، اس کے مساجد پر، سجدہ کے ظرف ہے یعنی کہ سجدہ کرنے کی جگہ، مطلب جس طرح پیشانی ہے تو یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے، یہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں، تو اس پر کیا لگائی جائے گی، کافور ملی جائے گی۔ وَلَيْسَ فِي الْغُسْلِ اسْتِعْمَالُ الْقُطْنِ فِي الرِّوَایَاتِ الظَّاہِرَةِ، اور کہتے ہیں استعمال روئی کا استعمال یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظاہری روایات جو ہے نا تو یہ روئی کا استعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں استعمال نہ کیا جائے، تو اب اس کی اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کریں، ٹھیک ہے، یہی دارالفتا کا فتویٰ ہے کہ بہتر ہے کہ نہ استعمال کیا جائے، مطلب جس طرح ناخن یہ جو دو ناک کے جو سوراخ ہیں نتنے، یا منہ کا کھلا ہوتا ہے یا کان، ٹھیک ہے، اس طرح کے سوراخوں میں عموماً لوگ رکھ دیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ رکھا جائے۔ اچھا جی آگے فرمایا کہ ولا یکس ظفر، اب ظفر کے 3 اعراب آتے ہیں، ظفر یعنی ہے مفرد، یہ ظفر، ظفر اور ظفر، یہ تینوں مفرد، اس کی جمع آتی ہے اظفار، جو بولتے ہیں ناخن کو۔ فرماتے ہیں ولا یکس ظفرہ ولا شعرہ ولا یسرہ شعرہ ولحیتہ، اب یہ وہ کام ہے جو نہیں کرنے ہیں ہم نے مسجد کے ساتھ، عموماً اس طرح کے لوگ جہالت کی وجہ سے کر جاتے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں، یا جناب اس کی کنگھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، سرما ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی۔ ولا یکس ظفرہ، اور اس کے ناخن نہ کاٹے جائیں، ولا وشعرہ، اور نہ اس کے بال کاٹے جائیں، ٹھیک ہے، ولا یسرہ، اور نہ اس کے کنگھی کی جائے، کنگھی کی جائے، ٹھیک ہے، یہ سرہ یسرہ تو یہ کنگھی کرنے کے معنی میں ہے، تو کنگھی جو آلہ ہوتا ہے اس کے لیے مسرحن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مسرحن، اس کی جمع آتی ہے مسارح۔ اب یہ ساری چیزیں یہ زینت کے لیے ہم کو کرتے ہیں نا، یہ کنگھا کرنا، سرما لگانا، تیل لگانا وغیرہ وغیرہ، تو ہم جب زندہ ہوتے ہیں تو یہ ہم زینت کے لیے کرتے ہیں، تو اب مسجد کو زینت سے کیا تعلق، اس کے آگے والے سسٹم، اس کا آگے کا جو مرحلہ ہے، آگے کی منزلیں وہ شروع ہو گئی ہیں اور وہ اس سے بے نیاز ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہے، سرما لگانا بھی خلاف سنت ہے۔ آگے بہت زبردست مسئلہ، اور عموماً اس طرح کا سوال بھی کیے جاتے ہیں، بعض کا کوئی امتحان کرتا ہے یا جو بھی، لیکن اس طرح کے عموماً سوال کیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا بِخِلَافِهِ كَأُمِّ الْوَلَدِ لَا تَغْسِلُ سَيِّدَهَا، بہت زبردست مسئلہ کہ عورت غسل دے سکتی ہے اپنے شوہر کو، زوجہا یہ تغسلو کا مفعول بھی ہوگا، یعنی عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے بخلاف ہی، بخلاف شوہر کے، یعنی شوہر فوت ہوا ہے تو عورت جو ہے یہ اس کو غسل دے سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میت اپنی جو میت کی وجہ سے عورت ہے یہ عدت میں ہے، تو عدت میں ہو تو عورت من وجہ نکاح سے نکل جاتی ہے، من وجہ باقی ہوتی ہے، تو من وجہ کہ گویا کہ کیونکہ عدت ہوتی ہے تو اس کے اندر کافی پھر دیگر مسائل بھی ہیں، تو گویا یوں سمجھے بھی نکاح میں باقی ہے، تو جب نکاح میں باقی ہے تو کنیکشن ہے قائم، ٹھیک ہے، رشتہ داری قائم ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم ہے، تو لہٰذا یہ ہاتھ لگا سکتی ہے، غسل دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا الٹ ہو تو عورت جب فوت ہو، مرد زندہ ہو، تو یہ اور اس کو غسل نہیں دے سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے تو کوئی عدت ہے نہیں مرد کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کا برعکس نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے ولد کہ یہ اپنے سردار کو، اپنے مالک کو غسل نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب ولد کیا ہوتی ہے؟ اب عموماً پائے نہیں جاتے لونڈی غلام وغیرہ، تو ولد وہ ہوتی تھی کہ مطلب کسی مالک نے لونڈی خریدی، اب اس سے مطلب اس نے بیٹا پیدا کیا، ٹھیک ہے، لونڈی سے بچہ پیدا ہوا مالک کا،
تو اب یہ اس کی ہو جاتی ہے ام ولد اس کو بولتے ہیں. تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پھر آگے کہ جب جو ام ولد ہو تو جیسے ہی مالک فوت ہو تو یہ آزاد ہو جاتی ہے. ویسے رہتی لونڈی ہے پہلے، لیکن جیسے ہی یہ فوت ہوتا ہے اس کا شوہر یا اس کا جو آقا ہوتا ہے، شوہر نہیں اس کا آقا جو مالک ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو جاتی ہے، یہ آزاد ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتی ہے ام ولد. تو بہرحال امید کرتا ہوں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ عورت جو ہے یہ اپنے مرد کو، شوہر کو غسل دے سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مین وجہ اس کے نکاح میں باقی ہوتی ہے. اس کا الٹ نہیں ہو سکتا پھر اس کے اوپر شوہر اور پھر ام ولد کا مسئلہ. اب بسا اوقات عورت جو ہوتی ہے بیوی، یہ بھی غسل نہیں دے سکتی. اس کی صورتیں ہیں جو کہ انہوں نے حاشیے میں بیان کی ہیں. تو اب جس صورت میں عورت دے سکتی ہے وہ انہوں نے بیان کیا نیچے، جیسے طلاق رجعی یا زہار والی عورت ہو یا ایلا والی ہو. ٹھیک ہے، اس کی پھر آگے ڈیٹیل ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو شاید ابھی پتہ نہ ہو. اس کی آگے قدوری جب آپ پڑھیں گے وہاں پر اس کی ڈیٹیل آئے گی، اسی طرح آگے بڑی کتابوں میں. پھر بعض صورتیں ہیں کہ عورت جو نہیں دیکھ سکتی، غسل نہیں دے سکتی، یعنی ہے اس کی بیوی تھی لیکن نہیں دے سکتی. جیسے مثال کے طور پر کسی کی عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے یا بائنہ ہوگی یا حرمت سارہ ثابت ہوگی، اس طرح کی کچھ اور صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں عورت بھی نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، پھر اس کی ڈیٹیل ہے. بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ بعض ایک دو صورتیں عورت دے سکتی ہیں، نہیں دے سکتی. پھر اس کی ڈیٹیل ہے وہ آگے آپ سماعت کریں گے بڑی کتابوں میں اس کی علتوں کے ساتھ. اچھا آگے آئیے، فرماتے ہیں کہ اب یہ بھی بہت زبردست مسئلہ. اب اس سے ہمیں عام طور پر جو زندگی کے اندر لوگ بے حیائی کرتے ہیں اور جناب اپنی کزن کے ساتھ یا دیگر کے ساتھ جو ہنسی مذاق گپ شپ کرنا، ان کے ساتھ میل جول کرنا، تو وہ ادھر غور کریں کہ کتنا دین ہمیں دور رہنے کو تعلیم دیتا ہے. تو فرمایا کہ ولو ماتت امرأتن، اگر عورت فوت ہو جائے مع الرجالی، عورتوں کی موجودگی میں، یعنی کسی جگہ پر ایسی کوئی صورتحال تھی کہ ایک عورت تھی اور کوئی عورت نہیں ہے وہاں پر، اور دیگر جو مرد حضرات ہیں وہ غیر محرم ہیں. تو ولو ماتت امرأۃ مع الرجال یمموها کعکسہ بخرقۃ، فرماتے ہیں اگر عورت مر جائے، فوت ہو جائے اور مردوں کے ساتھ، مطلب مردوں کی موجودگی میں، یمموها، تو یہ مرد اس کو تیمم کریں گے، کعکسہ، یہ ایسے ہی ہے جیسا اس کا عکس اگر ہو جائے تو، بخرقۃ، کسی کپڑے کے ساتھ تیمم کریں. یمموها بخرقۃ، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یعنی یمموها، یہ مرد عورت کو تیمم کریں گے بخرقۃ، کسی کپڑے کے ساتھ، یعنی ہاتھ پر دستانہ وغیرہ گلوز وغیرہ جو ہے وہ چڑھا لیں یا کوئی کپڑا وغیرہ چڑھا لیں، اس کے ساتھ پھر تیمم کا پروپر ایک طریقہ ہے. تو یہ اس طرح کریں گے. کہتے ہیں کہ عکس ہی، اس کا تعلق دوبارہ اسی مثال کے ساتھ ہے لیکن چینج کر ہے. چینج کر کیسے ہے؟ پہلی مثال دوبارہ سمجھ لیں کہ عورت فوت ہوئی مردوں کی موجودگی میں اور کوئی عورت نہیں ہے غسل دینے والی. اگر ہوتی تو وہ یقیناً غسل دیتی، تو اب چونکہ ایسی صورت نہیں ہے اور ہیں بھی یہ غیر محرم اس کے، تو اب اس کے لیے کیا ہوں گے کہ یہ اس کو تیمم کریں گے ہاتھ پر کپڑا، دستانہ وغیرہ گلوز یا کپڑا وغیرہ چڑھا کر. اور اگر اس کا الٹ ہو جائے، عکس ہو جائے، مطلب کہ ایک مرد فوت ہو اور عورتیں موجود ہوں، اگر اور مرد ہوتا تو وہ تو غسل دے دیتا، لیکن یہاں پر ہے کہ مرد ایک ہے جو فوت ہوا ہے اور دیگر ہیں عورتیں، اور وہ بھی اس کی نامحرم ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا، وہ بھی یہاں پر اسی طرح ہوگا کہ وہ ہاتھ پر گلوز وغیرہ کپڑا وغیرہ چڑھا کر تو یہاں پر اس کو کیا کریں گے، تیمم کروائیں گے. اب آگے والی صورت یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہو لیکن وہاں پر ذو رحم ہو تو پھر کیا ہوگا. کہتے ہیں وَإِن وُجِدَ ذُو رَحْمٍ مَحْرَمٍ، اگر وہاں پر کہتے ہیں ذو رحم محرم موجود ہو، ٹھیک ہے، ذی رحم محرم ہے، تو کہتے ہیں یمما، تو پھر کیا کریں گے، یہ بھی تیمم ہی کرے گا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں بلا خرقۃ، لیکن اس کے لیے ایک سہولت ہے کہ یہ کیا کرے گا، کپڑا ہاتھ پہ نہیں چڑھائے گا، ویسے ہی کر سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے عموماً بغیر شہوت کے اس کی طرف اس کو مس کرنا اس کے لیے جائز کی ایک صورت بیان کی گئی، تو لہٰذا اس کے لیے یہ کیا ہے، درست ہے. تو اب یہ جو ذو رحم محرم ہے، تو یہ اب غسل جو اس نے تیمم کا یہاں پر ہم نے بیان کیا، تو یہ تیمم تو کروائے گا کپڑے کے بغیر بھی، لیکن یہاں پر جو میت ہوگی، خواہ وہ مذکر ہو خواہ، یعنی خواہ عورت فوت ہو خواہ مرد فوت ہو، تو یہ اس کو بغیر کسی کے مطلب ہاتھ پر کوئی چیز چڑھائے تو یہ ٹچ کر کے اس کو تیمم کرا سکتا ہے. اب اس سے پیچھے والی جو صورت تھی کہ مردوں کی موجودگی میں عورت فوت ہوئی یا اسی طرح اس کا الٹ، تو اس صورت میں چونکہ یہ اجنبی تھے تو وہاں پر ان کا جسم کی طرف نظر، اس کو نہ چھونا اور نہ ان کو نظر کرنا یہ جائز نہیں ہے ان کی کلائیوں کی طرف. یعنی خواہ عورت جو اگر عورت فوت ہو یا عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی جو کلائیاں ہیں تو اس کی طرف نظر کرنے کو بھی آنکھیں
مطلب چھپائی جائیں گی، پست کی جائیں گی، ٹھیک ہے، مطلب اس کی طرف نظر کرنے سے بچا جائے گا۔ اسی طرح پھر اس کے جسم کو مس بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ بھی عورتوں والا اور مردوں والا مسئلہ تھا، ولو ماتت امراتن سے۔ پھر اس سے پیچھے والا جو مسئلہ تھا اس میں ایک حاشیے میں چیز بہت زبردست تھی، عورت فوت ہوتی ہے، مرد فوت ہوتا ہے تو عورت کے حوالے سے تو آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، کہ 2 صورتیں میں نے بیان کر دی تھی۔ اب اگر عورت فوت ہوتی ہے، مرد ہے تو وہ غسل نہیں دے سکتا جس طرح بیان کیا گیا، یعنی کوئی اور عورت نہیں ہے کہ غسل دے، تو اب مرد ہی ہے، شوہر ہی ہے، تو اب اس کو غسل نہیں دے گا کیونکہ یہ اس کے حق میں نامحرم ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے تو کوئی عدت وغیرہ تو ہے نہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت نہیں ہے اور یہ شوہر ہے تو یہ پھر اس کو تیمم کرائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر نظر جھکانا نہیں ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر بھی جھکائے اس کی کلائیوں وغیرہ سے، لیکن اجنبی ہو، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا، تو اجنبی کے لیے تو یہ کلائیوں کی طرح نظر کرنا بھی درست نہیں ہے، لیکن شوہر کے لیے اتنی تھوڑی سی رخصت مل جاتی ہے۔ اب پچھلا مسئلہ جو آپ نے سماعت کیا کہ ذی رحم محرم ہو تو وہ پھر تیمم کروانے میں کیا ہوگا کہ ہاتھ پر کپڑا وغیرہ چڑھانے کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ ویسے ہی وہ کروا سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقَذَ الْخُنْسَ الْمُشْكِلُ يُيَمَّمُ فِي ظَاهِرِ روایتی، کہتے ہیں اسی طرح خنثى مشکل کو تیمم کروایا جائے گا ظاہر روایت کے مطابق۔ اب خنثى مشکل کیا ہوتا ہے؟ تو خنثى کے مختلف اقسام ہیں، آپ کے سامنے ہے، تو اس میں آسانی کے لیے آپ خنثى مشکل کو سمجھیں کہ جس کے اندر مرد و عورت کی علامات ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، کنفرم نہ ہو سکے، کیونکہ جب کنفرم ہو جاتا تو پھر تو ہم نے اسی طرح کا اس کے ساتھ حکم لگا دینا تھا جس کی ڈیٹیل ہم نے پچھلے صفحے پر پڑھی کہ مرد ہوگا تو پھر کیا ہوگا، عورت ہوگی تو کیا ہوگا، لیکن یہاں پر چونکہ پتہ نہیں ہے نا، مشکل ہے، ٹھیک ہے، ایک تو خنثى مشکل ہے، دوسرا سے ہمیں پہچاننا مشکل ہے، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ذی رحم والا یعنی بغیر کسی کپڑے کے اس کو تیمم کروا دیا جائے گا، لیکن صورتیں وہی ہوں گی جو پیچھے آپ نے سماعت کی ہیں۔ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَغْسِيلُ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ لَمْ يَشْتَهِيَا، آگے فرمایا کہ مرد اور عورت کے لیے جائز ہے بچے یعنی چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کو غسل دینا جبکہ وہ شہوت والے نہ ہوں، یعنی شب کو نہ پہنچے ہوں، یعنی نابالغ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی بالغ نہ ہوئے ہوں، نابالغ ہوں، تو اس وقت چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے تو اس کو مرد بھی دے سکتا ہے اور عورت بھی غسل دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر ان کی آگے ڈیٹیل ہے کہ کتنی عمر میں جا کے نابالغ بالغ ہوتا ہے، یہ اسی طرح نابالغہ بالغہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ تو بہرحال آگے فرمایا وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ الْمَيِّتِ، میت کو بوسہ دینا اس میں بھی حرج نہیں ہے، مطلب میت کو چومنا، ٹھیک ہے، یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، بس کا تبرک لینے کے طور پر ہوتا ہے، جس طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، اول خلیفہ مسلمین، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا بوسہ لیا، تو بالکل جائز ہے۔ آگے جو مسئلے شروع ہو رہے ہیں وہ اس طور پر ہیں کہ مرد مطلب عورت فوت ہوئی ہے تو یا کوئی اور فوت ہوا ہے تو کس کے ذمہ اس کا خرچہ ہوگا، مطلب جو آگے تجہیز و تکفین کے اخراجات وغیرہ ہیں، معاملات ہیں، تو یہ کس کے ذمہ ہوں گے؟ فرمایا کہ وَعَلَى الرَّجُلِ تَجْهِيزُ امْرَأَتِهِ وَلَوْ مُعْسِرًا فِي الْأَصَحِّ، کہتے ہیں اور مرد پر ہے اور اس کی عورت کا تجہیز و تکفین، یعنی کفن دفن کا جو خرچہ ہے، کفن دفن کا جو معاملہ ہے، یہ عورت کے مرد پر ہے، یعنی عورت کا جو شوہر ہے اس پر ہے، اگرچہ وہ معسر ہو، تنگ دست ہو، اسے قول کے مطابق۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَمَن لَا مَالَ لَهُ فَكَفْنُهُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفْقَتُهُ، فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو ہی نہ، مَن لَا مَالَ لَهُ، جس کے پاس کوئی مال نہ ہو تو پھر اس کا کفن اس پر ہوگا، مَنْ تَلْزَمُهُ نَفْقَتُهُ، جس کے اوپر اس کا نفقہ لازم آتا ہے۔ وَإِن لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفْقَتُهُ، اگر وہ بھی موجود نہ ہو کہ جس کے اوپر اس کا نفقہ لازم آتا تھا، واجب تھا، تو کہتے ہیں اس صورت میں کہتے ہیں فَفِي بَيْتِ الْمَالِ، پھر بیت المال جو ہے سرکاری خزانہ ہے تو وہاں سے اس کو خرچہ کیا جائے گا۔ فَإِن لَمْ يُعْتِ، اب فرماتے ہیں کہ ایسی صورت تو بن گئی ہے کہ بیت المال سے ہی لینا پڑے گا، لیکن بیت المال پیسے نہیں دے رہا، بیت المال اخراجات نہیں دے رہا، خرچہ نہیں دے رہا کفن دفن کے معاملے کے لیے۔ فَإِن لَمْ يُعْتِ، اگر وہ عطا نہ کرے، نہ دے، دو وجہ نہ دینے کی، عجزاً، یا تو وہ خود عاجز ہے، خود غریب ہو چکی ہے حکومت ہے، خود ہی خزانہ خالی ہو چکا ہے، ایک صورت ہو سکتی ہے یہ، او ظلماً، یا ہے خرچہ وغیرہ تو اس کے پاس ہے لیکن ظلم کے طور پر نہیں دے رہا، تو پھر کون دیں گے؟ کہتے ہیں فعل الناس، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ لوگوں پر ہوگا، لوگ کچھ تعاون کر کے اس کے ساتھ مدد کریں گے۔ وَيَسْأَلُ لَهُ التَّجْهِيزَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ،
کہتے ہیں اور وہ تجہیز و تکفین کے لیے کا سوال کرے گا من لا یقدر علیہ، جو اس پر قادر نہ ہو، یعنی جو قادر نہیں ہے تو پھر وہ سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، غیرہ کسی اور سے، مطلب کسی اور سے لے سکتا ہے، یار میں نے معاملہ یہ کرنا ہے تو یار میرا تعاون فرما دیں، تو اس طرح بھی اس کو اجازت ہے۔ آگے فرمایا وکفن الرجل، اب یہ کفن کاف اور فا یہ دونوں فتح کے ساتھ پڑھے جائیں گے، کفنن، ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے اکفان۔ اب کفن کاف فا کو ساکن اگر پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا، تو وکفن الرجل، اور آدمی کا جو کفن ہے کہتے ہیں سنتاً کمی، کفن کی 3 قسمیں بیان کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کفن سنت، ٹھیک ہے، یعنی جتنا مسنون ہے، یعنی 3 کپڑے جس کے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 کپڑے ہی مطلب کیا کہیں، اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں 3 کپڑوں نے خدمت حاصل کی، ٹھیک ہے، یوں کہہ سکتے ہیں، مطلب 3 کپڑے کفن دیے گئے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے کفن کفایہ، مطلب جو کافی ہو جاتا ہے، جتنا کفایت کرتا ہے یعنی کافی ہے، وہ ہے مطلب 2 کپڑے، ٹھیک ہے۔ پھر عورت کے لیے الگ ہے، تو پھر کفن ضرورت، یعنی جتنا ضروری ہے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، تو وہ ہے 1 کپڑا مرد کے لیے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے پھر آگے اس کی بات آئے گی۔ تو اب جس طرح حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر وہاں پر جو ضرورت پیش آئی تھی کہ کپڑا کم ہو گیا تھا، تو وہاں پر یہ کہ ایسا اتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ کم از کم مطلب جتنا اس کا جسم ہے تو وہ چھپ جائے، تو یہ کفن ضرورت کے اندر آئے گا۔ بقیہ سنت اور کفایہ وہ آپ نے سماعت کی۔ اب آگے یہ 3 ہے تو تینوں کی ڈیٹیل ہوگی، تو مرد کے لیے 3 کپڑے، 2 کپڑے اور 1 جو کم از کم ہو، پھر عورت کے لیے 5 ہوں گے، ٹھیک ہے، 5 جو کفن سنت میں آ جائیں گے، اور ادھر مرد میں کفایہ تھا، کفایہ کے طور پر ازار اور لفافہ، اور وہاں پر 1 اور ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خمار، تو اس طرح یہاں پر 2 ہیں اور عورت کے لیے 3 ہو جائیں گے، اور آگے پھر 1۔ اب آئیے کہتے ہیں وکفن الرجل سنتاً قمیص و ازار و لفافۃ، مرد کے لیے جو سنت کفن ہے فرماتے ہیں وہ 3 کپڑے ہیں اس کے اندر سنت میں، قمیص اور ازار اور لفافہ، یہ 3 کپڑے، ازار کو قمیص کو کفنی بھی شاید بولتے ہیں، اور ازار کو چادر بولتے ہیں، لفافہ یہ بالکل بڑا کپڑا ہوتا ہے، ان کی ڈیٹیل پھر آگے نیچے انہوں نے بیان کی ہے، نیچے سے میں عرض کرتا ہوں۔ قمیص کہتے ہیں من اصل العنق الی القدمین بلا تخریص و کمین، مطلب فرماتے ہیں کہ یہ جو قمیص والا کپڑا ہوگا نا، قمیص جو، تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، تو یہ ہر میت کے قد کے حساب سے ہوتی ہے، جیسے کہ یہ قمیص جو ہوگا اس کا کتنا سائز ہونا چاہیے، کہتے ہیں ان گردن سے لے کر، ٹھیک ہے، یہ گردن سے لے کر دونوں قدموں تک ہوگا، اور اس کے اندر دخریص مطلب گریبان بھی نہیں ہوگا، یعنی آستین بھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہوں گے دونوں۔ پھر ازار جو ہے تو یہ کہاں سے کہاں تک، کہتے ہیں من القرن الی القدم، تو یہ سر سے لے کر قدم تک ہوگا، جتنی بھی میت ہوگی اسی کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کپڑا ہے لفافہ، تو اب یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف سے تھوڑا سا زائد ہے، یعنی سر سے بھی تھوڑا سا اونچا ہونا چاہیے تاکہ جو گرا گانٹ وغیرہ لگانی ہے ادھر سے باندھا جا سکے، اور اسی طرح قدموں کی جانب سے تھوڑا سا ایکسٹرا ہونا چاہیے تاکہ ادھر سے بھی باندھا جا سکے، تو یہ 3 کپڑوں کی انہوں نے نیچے تعریف بیان کی ہے۔ تو اب یہ کفن دینا بھی فرض کفایہ، جس طرح غسل کے بارے میں نے کہا نا، تو یہ کفن دینا بھی فرض کفایہ کے اندر آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک تعارف پیش کرتا چلوں، دعوت اسلامی کی جو IT مجلس ہے، تو اسی طرح ان کے جو ایپس وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایک اپلیکیشن ہے فنرل صلاح، ٹھیک ہے، انگلش کے اندر نام ہے یہ فنرل صلاح، تو اس کے اندر یہ آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، اس میں کفن دفن کا نا طریقہ کار، اس کے اندر آپ کو باقاعدہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا کارٹون، تو اس طرح بنائے گئے ہیں 3D کے طور پر، تو وہاں پر میت مطلب غسل ہوتا ہے، اسی طرح کپڑا کس طرح چینج کرنا ہے، کس طرح کپڑا مطلب اتارنا ہے، تو کس طرح کفن پہنانا ہے، ٹھیک ہے، پھر کس طرح دھونی دینی ہے وغیرہ، ساری ڈیٹیل جو آپ نے یہاں پر سنی ہے نا، وہاں پر آپ پریکٹیکل دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کیا کہتے ہیں یہ اپلیکیشن ہے، تو ایک اس کے علاوہ ہمارا کورس ہوا تھا دعوت اسلامی کا مدنی چینل پر باقاعدہ اس موضوع پر، یعنی کفن دفن پر، تو وہ بھی آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی اس کی ویڈیوز، وہاں پر باقاعدہ کروا کر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح میت کو غسل دینا ہے وغیرہ، دیگر جو شرعی مسائل ہیں، یہ ضرور کوشش کیجیے گا وقت نکال کر ان کو دیکھنے کا۔ تو بہرحال آگے آئیے، فرمایا یہ ابھی جو بات ہوئی ہے یہ کفن کی 3 قسموں میں سے ایک قسم یعنی سنت، اور یہ بھی مرد کے لیے، پہلے
طرح کا جو کفن ہے یہ مرد کے لیے بیان کیا جائے گا، پھر آخر میں عورت کے لیے کچھ اضافے کے طور پر واقع بیان کر دیا جائے گا۔ تو نمبر 2 ہے وکفایتن ازار و لفافتن، یعنی کفن کفایہ ہے تو اس میں 2 لباس ہوتے ہیں، یعنی 2 پیس ہوتے ہیں کپڑے کے، ایک ازار ہوتا ہے یعنی چادر تہبند جس کو بولتے ہیں، ولفافتن اور ایک لفافہ۔ تو ان کا سائز میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ کس طرح ان کی لمبائی چڑھائی ہے۔ تو وفضل البیاض من القطن، اب یہاں تک تو پیچھے بیان ہوا کہ فرض کفن سنت اور کفن کفایہ ان کے چلو کپڑوں کی تعداد، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ کفن اچھا کون سا ہے، زیادہ فضیلت والا کون سا ہے۔ ویسے آپ کوئی سا بھی کپڑا چاہے پرانا ہو لیکن اس کو پاک صاف کر کے دے سکتے ہیں، چاہے جس مرضی رنگ کا ہو، لیکن سفید رنگ۔ وفضل البیاض من القطن، قطن کہتے ہیں روئی کو، اور بیاض ابیض آپ نے سنا ہوگا، تو یہ اسی سے، یعنی حجر اسود کالا پتھر اور حجر ابیض سفید پتھر، ٹھیک ہے، تو یہ ابیض یہ سفید تھا، تو اسی سے بیاض۔ تو فضل البیاض کہتے ہیں سوتی کپڑے کا سفید رنگ کا لباس جو ہے تو اس کے کفن کو فضیلت دی گئی ہے، یوں کہہ لیں افضل ہے۔ وَكُلُّ مِنَ الْإِزَارِ وَاللِّفَافَةِ مِنَ الْقَرْنِ إِلَى الْقَدَمِ وَلَا يُجَلُ، اچھا وَكُلُّ مِنَ الْإِزَارِ وَاللِّفَافَةِ مِنَ الْقَرْنِ إِلَى الْقَدَمِ، اور کہتے ہیں ازار اور لفافہ میں سے ہر ایک یہ کرن سے، من القرن الى القدم یعنی سر سے لے کر قدم تک ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا۔ پھر وہی صورت قید لگا رہے ہیں کہ ولا یجعل لقمیصہ کم ولا دخریس ولا جیب، اب یہاں پر 3 صورتیں یہاں سے نکال رہے ہیں کہ یہ کفن میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی قمیص ہے، ایک عام ہم قمیص پہنتے ہیں مرد حضرات، تو اس کے اندر جب قمیص پہنتے ہیں تو جیبیں ہوتی ہیں، گریبان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ زینت کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زینت جس طرح پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ کنگا نہیں کرنا، اس کو سرما نہیں لگانا، تو یہ اس وجہ یہ تھی کہ اب زینت مقصود نہیں ہے میت کے لیے، تو یہاں پر بھی وہی کہتے ہیں کہ یہاں زینت کے لیے یہ سارا کیا جاتا تھا، اور میت کے اندر کفن دفن میں زینت ہے نہیں، تو یہی فرمایا کہ ولا یجعل لقمیصہ کم ولا دخریس ولا جیب، یعنی میت کا جو کفن ہے تو کہتے ہیں کفن میں کم آستین اور دخریس گریبان اور جیب یہ جیب کو بولتے ہیں پاکٹ، تو یہ نہیں بنائی جائیں گی۔ ولا تکف اطرافہ، اور کہتے ہیں اس کے کناروں کو سلائی بھی نہیں کیا جائے گا، باندھا بھی نہیں جائے گا، سیا بھی نہیں جائے گا۔ اب یہاں تک یہ مسئلہ بیان ہوا کفن کے مطلقاً جو چند مسائل تھے، پھر نبی پاک علیہ السلام کے نیچے فرمان بھی موجود ہے کہ کفن اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جو میت فوت ہوئی ہے تو کم از کم نارمل حالت میں، جس طرح وہ جمعہ عیدین وغیرہ یا کسی دوست احباب کے پاس محفل میں جانا یا اس طرح کسی مجلس میں جانا، یعنی جو اس کو پسند ہوتے تھے اور اچھا کپڑا وہ اپنے طور پر سمجھ کر پہن کے جاتا تھا، تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ جو عام دنوں میں خوشیوں کے دنوں میں پہنا کرتا تھا اس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کی باقاعدہ حدیث پاک میں فضیلت بھی بیان کی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، کیونکہ یہ جب ملاقات کرتے ہیں تو باہم یہ اچھے کفنوں پر فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہونا چاہیے، اور زیادہ مہنگا بھی نہیں ہونا چاہیے، بس نارمل ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو جو کفن دیا گیا فرمایا 3 کپڑے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، آگے ایک بہت زبردست مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وَتُكْرَهُ الْعِمَامَةُ فِي الْأَصَحِّ، کہتے ہیں اصح قول کے مطابق، سب سے زیادہ صحیح قول جو ہے فرماتے ہیں اس قول کے مطابق امامہ باندھنا، یعنی میت کو امامہ پہنانا یہ مکروہ ہے۔ تو اب یہ مکروہ ہے، لیکن اب اس کی وجہ انہوں نے نیچے بیان کی، اس لیے کہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے کفن مبارکہ میں یہ نہیں شامل تھا، لیکن کہتے ہیں وَإِسْتَحْسَنَهَا بَعْضُهُمْ، یعنی لیکن بعض نے اس امامہ پہنانے کو مستحسن قرار دیا، یعنی متاخرین علماء جو بعد والے ہیں تو انہوں نے یہ مستحب قرار دیا، یعنی اچھا قرار دیا کہ اگر پہننا چاہیے، لیکن ہر ایک کو نہیں، یہ صرف عالم ہو، زاہد ہو، پرہیزگار بندہ ہو تو اس کو پہنا سکتے ہیں، تاکہ اس کی شان و شوکت ظاہر ہو اور لوگوں کو مطلب دین کی طرف لانے کے لیے جو بھی اچھی چیز نیچے، تو بہرحال یہ مستحسن قرار دیا ہے۔ پھر اس کے اوپر باقاعدہ ایک دلیل بھی بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اس مستحسن قرار دینے کو ایسا نہیں کہ بس تکے سے بیان کر دیا اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، باقاعدہ اس کے اوپر دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ لما روی ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان یعممہ ویجعل العذابۃ علی وجہہ، تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو فرماتے ہیں کہ جب یہ وصال ہوا تو ان کو امامہ پہنایا گیا تھا، اور امامے کا جو شملہ ہوتا ہے پیچھے جو آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا لٹکاتے ہیں
جو امامے کا پچھلا بیک سائڈ پہ، تو اس کو بولتے ہیں شملہ، اس کے لیے عربی لفظ استعمال ہوتا ہے العذابات۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا جو عذابہ تھا، شملہ تھا، تو وہ ان کے چہرے پر رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ثابت ہو گیا کہ علماء کو یا دینداروں کو جو خصوصی لگاؤ والے ہوتے ہیں تو ان کو باندھ سکتے ہیں، اور بلکہ مستحسن قرار دیا گیا۔ اچھا، اب جب کفن ہے، کفن آپ نے پہنا لیا، تو مطلب پہنا لیا مراد ہے کہ لٹا دیا نیچے سارا جو کپڑے رکھنے تھے، اب اس کو اکٹھا کیسے کرنا ہے، باندھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا باقاعدہ طریقہ اس سبق کے اینڈ پہ میں باقاعدہ جو کتاب کا میں نے پہلے بھی آپ کو تجہیز و تکفین کا طریقہ میں نے عرض کیا نا، تو اس سے میں طریقہ باقاعدہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، مرد کا اور عورت کا، کیونکہ یہاں پر سبق کے اندر باقاعدہ وہ آسانی کی صورت نہیں ہے، لیکن وہاں سے میں عرض کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو سبق سے ہٹ کر بھی انشاءاللہ کفن دفن کے حوالے سے کچھ معلومات ملیں گی۔ تو بہرحال پہلے ایک دفعہ سبق کلیئر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلُفَّ مِنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَمِينِهِ، کہتے ہیں کہ اور کفن کو پہلے الٹی جانب سے لپیٹا جائے گا، مطلب کفن یوں لٹایا ہوا نیچے، تو پہلے جو میت کی لیفٹ سائڈ ہے تو اس طرف سے یوں اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دیا جائے گا، یعنی اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کی طرف رکھ دیا جائے گا، پھر جو دائیں جانے والا اس کو اوپر رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ دائیں جانے والا حصہ اوپر رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے پہلے الٹے کو اوپر کرنے کا، پھر بعد میں دائیں کو، تاکہ دایاں اوپر ہی رہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأُوْقِدَ إِنْ خِيفَ انتشارُهُ، پھر فرماتے ہیں اس گرا لگا دی جائے گی اگر اس کے کھلنے کا خوف ہو، تاکہ مطلب میت کے جسم وغیرہ کی حفاظت ہو، تو اس لیے تھوڑی سی گرا لگا دی جائے کسی ڈوری وغیرہ کے ساتھ۔ اب یہاں تک 3 کپڑے جو 2 کپڑے یعنی 2 کفن جو تھے مرد کے، سنت اور کفایت، کفن کفایہ اور کفن سنت، یہ 2 بیان ہو گئے۔ اب 2 کفن بیان ہوں گے آگے، یہی 2 اور عورت کے لیے 3 کپڑے تھے مرد کے سنت میں اور 2 کپڑے تھے کفایہ میں۔ اب یہاں سے زیادتی کر رہے ہیں، مطلب 3 کپڑے اور 2 کپڑے وہی رہیں گے، لیکن کچھ اضافہ ہوگا دونوں صورتوں میں، یعنی سنت میں بھی اور کفایہ میں بھی۔ کہتے ہیں وَتُزَادُ الْمَرْأَةُ فِي السُّنَّةِ خِمَارًا لِوَجْهِهَا وَخِرْقَةً لِرَبْطِ صَدْيَيْهَا فِي الْكِفَایَةِ خِمَارًا۔ اب یہاں تک دونوں صورتیں بیان کر دی۔ کہتے ہیں اور وَتُزَادُ الْمَرْأَةُ، اور زیادتی کی جائے گی سنت کے طور پر، یعنی کفن سنت میں عورت کے لیے خِمَارًا، خمار کپڑے کی، خمار مطلب دوپٹے کی۔ اب یہ کس لیے مستعمل ہوگا، کس لیے استعمال ہوگا؟ کہتے ہیں لِوَجْهِهَا، عورت کے چہرے کے لیے، وَخِرْقَةً لِرَبْطِ صَدْيَيْهَا، اور ایک اور کپڑا ہوگا لِرَبْطِ صَدْيَيْهَا، اس کے دونوں پستان جو ہیں ان کو باندھنے کے لیے۔ اور کس کی زیادتی کی جائے گی؟ کفن کفایہ میں۔ اب یہ جو پیچھے والا تھا نا کفن سنت عورت کے لیے، تو اب یہ کفن سنت عورت کے لیے 5 کپڑے ہو گئے، 3 اوپر تھے سنت مرد والے، یعنی قمیص، ازار، لفافہ، تو وہ 3 وہی اس کے ہوں گے، لیکن ساتھ میں 2 اور خمار اور خرقہ، یہ 5 ہو گئے۔ اب یہ عورت کے لیے بھی ہیں اور خونسا مشکل کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے صرف اس کے لیے بیان کیا نا، عورت کے لیے، لیکن وہ کتاب میں بار عرض کر رہا ہوں، وہ کتاب بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی گھر میں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ 5 اس کے لیے ہو گئے۔ وَفِي الْكِفَایَةِ خِمَارًا، اور عورت کے لیے جو فرض کفن کفایہ ہے، تو اب یہ ہوگا خمارن، یعنی 2 اوپر تھے نا مرد کے، زار اور لفافہ، تو وہ 2 اس کے لیے بھی ہیں، لیکن تیسری صورت ایک اور بیان کر دی خمارن، یعنی ایک اور کپڑا ہوگا ایکسٹرا۔ اب عورت کے جو میت ہوتی ہے عورت، تو اس کے بال بھی ہوتے ہیں، تو اب ان کے بالوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا دَفِيرَتَيْنِ، دفیرتن، یہ تسنیہ ہے اس کا، دفیرتن کا، یہ کہتے ہیں کہ بالوں کو اکٹھا مطلب بالوں کی 2 چوٹیاں وغیرہ بنا دینا اکٹھا کر کے، تو دفیرتن کی تسنیہ ہے، 2 گوٹے مطلب 2 بنا لینا، 2 جوڑے کہہ لیں یا جو بھی۔ تو وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا دَفِيرَتَيْنِ، تو عورت کے جو بال ہیں ان کو 2 چوٹیاں بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دفیرہ یہ اس کی جمع آتی ہے دفائر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیچھے لفظ تھا امامہ، تو یہ عین کے کسرہ کے ساتھ لغت کے اندر مجھے ملا، تو اس کی آتی ہے جمع عمائم اور امام، ٹھیک ہے۔ تو اب عورتوں کے لیے 5 کپڑے کیوں ہیں؟ تو جس طرح 3 کپڑے میں نے بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑے مطلب کفن میں دیے گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو بھی 5 کپڑے دیے گئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی 5 عورتوں کے لیے سنت قرار دیے گئے ہوں۔ آگے آئیے، فرماتے ہیں کہ اب یہ جو عورتوں کے 2 بالوں کو 2 چوٹیاں بنانا تھا، تو یہ کہاں رکھا جائے گا؟ کہتے ہیں علی صدریہا،
تو یہ 2 چوٹیاں جو بنائی تھیں تو وہ اس کے سینے پر رکھ دی جائیں گی، فوق القمیص ہی، اس کی قمیص کے اوپر، یعنی جو اس کا قمیص والا کپڑا تھا اس کے اوپر، ثم الخمار فوقہ، اور پھر جو خمار کپڑا تھا، خمار جس کا نام رکھا تھا ہم نے پیچھے، تو اس کو ہم قمیص کے اوپر رکھیں گے، تحت اللفافتی، جو کہ لفافے کے نیچے ہوگا، ثم الخرقۃ فوقہ، اور پھر جو خرقہ نامی کپڑا ہم نے پیچھے رکھا تھا نیا جو ایکسٹرا ایڈ کیا تھا، تو وہ اس لفافے کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَتُجْمَرُ الْأَكْفَانُ، اور کہتے ہیں کفن کو دھنی دی جائے گی، وِتْرًا قَبْلَ أَن يُدْرَجَ فِيهَا، کہتے ہیں کہ کفن کو اس پر ڈالنے سے پہلے، مطلب فیہا مطلب میت پر کفن ڈالنے سے پہلے، یا یوں کہہ لیں میت کو کفن میں داخل کرنے سے پہلے، ادراج مطلب داخل کرنا، تو داخل کرنے سے پہلے یا اس کو پہنانے سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے، وطر، یعنی 1 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جو آپ نے دھونی دے دینی ہے کفن کو، ٹھیک ہے، وہی خوشبو کے طور پر۔ وَكَفْنُ ضرورتی ما یوجد، اور کفن ضرورت وہ ہے کہ جو مل جائے، ٹھیک ہے، جو موجود ہو، جو پایا جائے، وہی صورت جو میں نے عرض کیا کہ جتنا اس کا جسم ہے اس کے حساب سے جو اس کا جسم کو ڈھانپ دے تو یہ کیا ہو جائے گا، کفن ضرورت کے طور پر ہو جائے گا۔ اس کے اوپر پھر وہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر والا واقعہ کہ وہاں پر بھی اس طرح کی صورت پیش آئی تھی۔ اب پھر کچھ مسائل ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہو، یہ ہم سبق کلیئر ہمارا ہو چکا ہے، لیکن کچھ 1-2 مسائل ہیں کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں اور وہ ضروری بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے وہ بھی سننے کی۔ تو بچوں کو کون سا کفن دیا جائے گا، ٹھیک ہے، مرد کا بھی ہو گیا، عورت کا بھی ہو گیا، تینوں قسمیں بھی میں پڑھ لی۔ تو جو بچے ہوتے ہیں ان کو کون سا کفن دیا جائے گا، تو یہ صفحہ نمبر 100 پر ہے کہ جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں گے، اور اس سے چھوٹے کپڑے کو اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا یعنی ازار، اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے یعنی لفافہ اور ازار دے سکتے ہیں۔ اور بہتر جو حالی ہے نا آخر میں جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ دونوں کو پورا کفن دے، اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو، بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کو چاہے 1 دن کا بچہ ہو کفن پورا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ تھا کہ کفن دفن یا جس نے غسل دیا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، ٹھیک ہے، غسل کر لے، اس کے لیے مستحب ہے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ یہ عورت فوت ہوئی تو شوہر غسل دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یہ آپ نے پیچھے سماعت کر لیا، لیکن ایک مسئلہ جدید ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دینے اور بلا حائل یعنی ڈائریکٹ بدن کو چھونے کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ مسئلہ تھا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر میت کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو اور میت کو تکلیف نہ ہو تو جس قدر ممکن ہو سکے چھڑائیں، اس کے لیے ریموور بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تھا، کچھ مسائل اور بھی تھے لیکن میں اب چھوڑ رہا ہوں ان کو، آپ اس کتاب کو ضرور لیجئے گا۔ اب میں مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ اور عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ آپ نے یہ سبق پڑھا ہے تاکہ آپ کا یہ سبق ضائع نہ ہو، کیونکہ اس جو ہمارا سبق ہے تو اس کے اندر یہ باقاعدہ ڈیٹیل نہیں بیان کی گئی کفن پہنانے کی، بس اب انہوں نے ایک طریقہ نارمل سا بیان کر دیا۔ اب یہاں سماعت کیجئے، مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ، کفن کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ دھونی دے دیں، پھر اس طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہہ بند اور اس کے اوپر کفنی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں۔ اب داڑھی پر نہ ہو تو تھوڑی پر، یعنی داڑھی اگر کسی نے رکھی ہوئی ہے تو فابیہا، اور اگر نہیں رکھی تو اس کی تھوڑی پر، جو تھوڑی ہے اس پر، اور تمام جسم پر خوشبو ملیں، اور وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگائیں، پھر تہبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں۔ اب آخر میں لفافہ بھی اسی طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں تاکہ سیدھا اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں۔ بالکل اب کتنا آسان ہو گیا پورا سبق ہمارا اس کی وجہ سے۔ اب اسی طرح عورت کا مسئلہ ہے، وہ بھی سماعت کر لیں۔ فرماتے ہیں عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ، کفن کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ دھونی دے دیں، پھر اس طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہبند اور اس کے اوپر کفنی رکھیں۔ اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں۔ اب اس کے بالوں کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں
اور اوڑھنی کو آدھی پیٹھ کے نیچے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے پر رہے۔ اس کا طول یعنی اس کی لمبائی آدھی پشت سے یعنی مسجد کی آدھی پشت سے نیچے تک اور عرض یعنی چوڑا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہو۔ یعنی عام طور پر جو دوپٹہ ہوتا ہے عورت کا جو وہ دنیا میں لیتی ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی نام تو وہی ہے لیکن یہ مسجد کے قد کاٹ کے حساب سے ہوگا کیونکہ ایکسٹرا تو وہاں لگانا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اوڑھنی اس طرح اڑاتے ہیں جس طرح عورتیں زندگی میں سر پر اوڑھتی ہیں، یہ خلاف سنت ہے، مطلب اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تمام جسم پر خوشبو ملیں، وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تو اس پر کافور لگائیں، پھر تہبند اچھا جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنوں اور کفور لگائیں، ٹھیک ہے۔ سطر کے مقام کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ بلا حال چھو سکتے ہیں۔ پھر تہبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں۔ اچھا اب آخر میں لفافہ بھی اسی طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں تاکہ سیدھا اوپر رہے، سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں، پھر آخر میں سینہ بند پستان کے اوپر والے حصے سے ران تک لا کر کسی ڈوری سے باندھیں، ٹھیک ہے۔ آج کل عورتوں کے کفن میں بھی لفافہ ہی آخر میں رکھا جاتا ہے، تو اگر کفنی کے بعد سینہ بند رکھا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، مگر افضل ہے کہ سینہ بند سب سے آخر میں ہو۔